بستی میں چونکہ تقریباً آپ کے بعد صرف 5 حفاظ ہوئے. آپ سے پہلے تو ایک بھی نہیں تھے، اس کے بعد 5 ہوئے ہیں حفاظ. آخر حافظ مولانا شکیب صاحب ہیں، تقریباً 11 سال. میں نے ان سے پوچھا تو 11 سال ہو گئے وہ حافظ ہو گئے. اس کے بعد سے ایک حافظ قرآن بھی یہاں پر نہیں ہوئے. تمام ہمارے ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں اور دوسروں کو شیئر کریں اور بیل آئیکن کو آپ کلک کریں تاکہ ہم نئے نئے ویڈیوز آپ کے سامنے لاتے رہیں اور سب کا فائدہ ہو. جزاک اللہ خیرہ. آپ ٹی نرسی پور بستی کے سب سے پہلے حافظ ہیں. ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو یہ شرف قبولیت عطا فرمائی. تو اب اس بستی میں چونکہ تقریباً آپ کے بعد صرف 5 حفاظ ہوئے. آپ سے پہلے تو ایک بھی نہیں تھے، اس کے بعد 5 ہوئے ہیں حفاظ. آخر حافظ مولانا شکیب صاحب ہیں، تقریباً 11 سال. میں نے ان سے پوچھا تو 11 سال ہو گئے وہ حافظ ہو گئے. اس کے بعد سے ایک حافظ قرآن بھی یہاں پر نہیں ہوئے. بستی میں نہیں ہوئے. مدرسے میں الحمدللہ 6 حفاظ ہوئے. چونکہ بچوں دوسری جگہ سے آئے یہاں پر بستی والے سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت بھی لے لیے. مکتب پڑھتے ہیں الحمدللہ، مکتب تو پڑھ رہے ہیں. کئی بچوں نے ناظرہ قرآن ختم کیا ہے، لیکن حفظ کا ابھی تک ان کے اندر کئی بچے 4 پارے الحمدللہ حفظ کیے ہیں، لیکن کوئی ابھی تک حافظ نہیں ہوا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کون سے کن وجوہات کی بنا پر یہ بچے حافظ نہیں بنتے ہیں؟ اور بچے حافظ بننے کے لیے ان کے ماں باپ کا وہ کیا، ان کے اندر کیا تڑپ ہونی چاہیے، ان کے اندر کیا اخلاق ہونی چاہیے، اس کا تھوڑا سا آپ یہاں پر ارشاد فرمائیں. جی بے شک، بہت آپ نے بہترین سوال فرمایا، بہت اچھا سوال فرمایا. میرے دل میں بھی بات تھی، بہت اچھی بات آپ نے پوچھی. دیکھیے مولانا سلمان صاحب بھی موجود ہیں، ان کی موجودگی حاضری میں آپ کے سامنے بات بتا دوں. میں نے اپنے اساتذہ سے اور کتاب میں نے پڑھا، میں نے علماء کرام سے سنا ہے، تجربہ بھی ہے اس بات پر. یاد رکھیں، کوئی بھی حافظ، پہلے اس بات کو سن لیں، کوئی بھی حافظ قرآن دیگر حافظ قرآن کی عزت کرے گا تو اللہ پاک اس کی نسل میں حفظ کو باقی رکھیں گے، حافظوں کو پیدا فرمائیں گے. عالم دیگر علماء کی قدر کرے گا تو اس کے گھرانوں میں، اس کے خاندان میں، اس کی نسل میں اللہ علم کو باقی رکھیں گے. خدا نہ خواستہ کوئی حافظ قرآن دیگر حفاظ کو نچلی نگاہ سے دیکھتا ہے، کم نگاہ میں دیکھتا ہے، حقیر دیکھتا ہے. اللہ پاک یہ تو حافظ قرآن، لیکن اس کی نسل سے اللہ پاک حفظ کی دولت کو ختم فرما دیتے ہیں. جب حافظ قرآن کا یہ معاملہ ہے، عالم دین اگر یہ عالم ہو کر دیگر عالموں کو حقیر دیکھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، اللہ پاک اس کی نسلوں سے علم کو ختم فرما دیتے ہیں. بہت ڈرنے کی بات ہے. جب حافظ قرآن ہو کر دوسرے حافظ کی قدر کرنا ضروری ہے، عالم دین ہو کر دیگر علماء کی قدر کرنا ضروری ہے. ناقدری کرے گا اللہ یہ دولت کو ختم فرما دیتے ہیں. تو عوام سے ہماری گزارش ہے، ایک بات تو مجھے نظر آتی ہے، جس طرح جو قدر کرنا چاہیے تو اس طرح قدر نہیں ہو رہی ہے. وہی غیبت کر کے ملے گا کیا آپ کو؟ بھلے ہی میں تو صاف سیدھی بات بولنے والا ہوں، میں وہاں بھی مشہور ہوں. یہ کڑک بولنے والے، سیدھی بات بولنے والے ہیں، گھما پھرا کر بولنے والے نہیں. اس لیے ہم دیکھو، آپ سے میں گزارش کرتا ہوں دیگر تمام لوگوں سے، حافظ قرآن ہے اس کے سینے میں. آپ کے گھر کا ایک قرآن کا صفحہ یا قرآن مجید نالی میں پڑ گیا تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ کیا اس کے اوپر خدا نہ خواستہ پیشاب کرے گا کوئی، نعوذ باللہ، یا اور کچرا ڈالے گا اس کے اوپر؟ کیا کریں گے؟ بلکہ کہیں گے پھر اسے اٹھاؤ، وہاں سے اٹھائیں گے، دھوئیں گے، اسے عطر لگائیں گے، اپنے سروں پر چومیں گے، پھر سر پر رکھیں گے، پھر اوپر جہاں پر اس کا مقام وہاں پر رکھیں گے. اسی طرح اگر کہیں کسی جگہ بھی دنیا کے کسی کونے میں کسی حافظ سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس کو کیچڑ اچھالنا نہیں، بلکہ جس طرح ہم نے اس قرآن کی قدر کی ہے اس کو قریب کرو. اگر واقعی میں تمہاری نظر میں کسی سے غلطی نظر آ رہی، اس کو قریب کرو، اس سے پوچھو، وہ کمی کو دور کرنے کی کوشش کرو، کس وجہ سے اس سے وہ کام ہوئی. اس لیے یہ کوئی غلطی کرتا ہے تو دوسروں پر وہی نظر کرنا کہ بھئی ہمارے پال ہمارے دینے کی وجہ سے پل رہے ہیں، اس بات کو اندر سے نکال لیں. کیونکہ
खुदाई का ये दावा हो गया है नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक कि मैं दूंगा तो ये पालेंगे। भाई पालने वाली इज्जत किसकी है? अल्लाह की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल, हमारा बच्चा बच्चा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब हम बड़े होकर कहते हैं कि हम देने तब मदरसे चलेंगे। नहीं देंगे तो तुम्हारा फायदा, नहीं नहीं तुम्हारा नुकसान। अल्लाह पाक इस निजाम को चला रहे हैं। एक ऐसा निजाम चल रहा है, वक्त के फिरौनों को, वक्त के हुक्मरानों को तक पता नहीं चल रहा है कि कैसे चल रहे हैं। इसीलिए एक तो मुझे नजर आती मौलाना, एक तो नाकदरी है। एक बात हो सकता है कुछ के दिल में कदर हो, ऐसा नहीं कि मैं सबके ऊपर यही बात बोलते फतवा नहीं दे रहा हूं। एक तो होती है नाकदरी, एक नजर आती, एक नाकदरी है, दीन की नाकदरी, उलमा की नाकदरी, मदारिस की नाकदरी। दूसरी बात ये तड़प होनी चाहिए और अल्लाह पाक से मांगना चाहिए। जो हमारे बड़ों में था, बड़े मांगते थे, हमारे अकाबिर मांगते थे, हमारे बस्ती के जो बड़े जो पर्दा फरमा चुके हैं वो मांगते थे। मेरे साथ कई लोगों ने कहा जो आप पर्दा फरमा चुके हैं, उन्होंने भी कहा बेटा तू भी दुआ कर, मेरी तमन्ना है कि मेरा बच्चा एक हाफिज कुरान हो, हमारे मरने के बाद कुछ ना कुछ वो पढ़ करके आगे हमें भेजेगा। ये मेरे साथ इस बस्ती के लोगों ने कहा है मेरे पास, जब हम मदरसे में पढ़ते थे, उनके बच्चे नहीं पढ़ते थे, उन्होंने जितनी कोशिश की, उनका नाम लेना मुनासिब नहीं है, वो जितनी कोशिश करना किए लेकिन किसी वजह से नहीं पढ़ सके, तो उन आंख से आंसू आ गए उनके। ये कहता हूँ ये तड़प थी उनके दिल में, उनकी तड़प पर अल्लाह तो अजर दे देगा उनको, भले उनकी औलाद हाफिज हो, आलिम हो, ना हो, लेकिन जो तड़प थी उन तड़प की वजह से अल्लाह पाक क़यामत के दिन उनको हुफ़ाज़ के वालिदैन की जगह शुमार फरमाएंगे और उलमा के वालिदैन की जगह उनका शुमार फरमाएंगे। अल्लाह को क्या वईद है, तड़प को देखेंगे अल्लाह पाक। ये तड़प होनी चाहिए हमारे अंदर, बस्ती वालों के अंदर अल्लाह से मांगना चाहिए। जहां हम कहीं अपने बच्चे को, एक बच्चे को बिजनेस में लगा रहे हैं, एक आखिरत के लिए अपने बच्चों को आप हजरात वक्त करें, भेजें, बच्चों को पढ़ाएं ताकि अपने हमारे आखिरत बने। तो एक बात कदरदानी हमारे दिल में होनी चाहिए और दूसरी बात अल्लाह पाक से मांगना चाहिए। अल्लाह पाक सारे रास्ते खोलेंगे। अल्लाह जब कोई बंदा दीन के बारे में मांगता है, अल्लाह पाक जरूर मरम्मत फरमाते हैं। माशाल्लाह, असल चीज़ तो मुफ्ती साहब माशाल्लाह आपका बहुत वक्त ले रहा, अभी थोड़ी सी आपको तकलीफ देना चाहता हूँ। जी 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 माशाल्लाह।